قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اب جنتی جہنمیوں سے کہیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں جانے والے مجرموں سے سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم ہمارے ساتھی تھے، ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اکٹھے رہتے تھے ہر معاملے کے اندر۔ ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تمہیں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے؟ ہمیں جنت مل گئی اور تم جہنم میں جا رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے یار؟ رب تمہارے اوپر ناراض کیوں ہو گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ مجرم کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے۔ نماز بھی ضروری اور یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، طالب علموں کا خیال بھی ضروری۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، غالباً ترکی کا واقعہ ہوگا۔ ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ ایک نوجوان فوت ہو گیا، اس کی والدہ آئی قبر کھودنے والے کے پاس اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، قبر کھود دو، مزدوری لے لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنے بجے قبر تیار ہوگی۔ قبر تیار ہو گئی، میت کو لایا گیا جنازے کے بعد، اور وہ آدمی کہتا ہے قبر کھودنے والا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی میت کو قبر کے اندر اتارا۔ جب قبر میں اتارا تو میری آنکھوں نے کیا دیکھا، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے قبر اس کی نظر وسیع ہو گئی ہے، کھلی ہو گئی، اور قبر میں گدے، تکیے، نعمتیں، سب کچھ نظر اسی کو آیا، کسی اور کو نہیں آیا، کیونکہ عالم برزخ کی چیزیں ہیں۔ عالم برزخ دنیا کے اندر لوگوں کو نظر آ جائے، رب کا قانون نہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے کسی نہ کسی کو دکھلا بھی دے، تو یہ کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کو علم غیب بھی نہیں کہتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مزدوری واپس کر دی، میں سمجھا کوئی نیک آدمی ہے۔ کچھ یہ دن گزرے تھے، پھر وہی عورت آئی، کہنے لگی فوتگی ہو گئی ہے، قبر کھود دو۔ میں نے پھر قبر کھود دی، میت لائی گئی، جنازے کے بعد دفنانے لگے تو میں نے اپنے ہاتھ سے اس میت کو قبر میں اتارا تو پھر وہی منظر دیکھا جو پہلے دیکھا تھا۔ قبر وسیع ہے، پھولوں سے بھر گئی ہے، معطر ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور پھر اس عورت کے پاس چلا گیا۔ میں نے پوچھا اماں بتاؤ یہ نوجوان کون تھے، آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کہنے لگی دونوں میرے بیٹے ہیں، پہلا بھی میرا بیٹا تھا، یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا اماں یہ کیا کام کرتے تھے؟ کہنے لگی ایک طالب علم تھا، قرآن پڑھتا تھا، دین کا علم حاصل کرتا تھا، ہم غریب لوگ تھے۔ دوسرا یہ بڑھئی کا یعنی درخانوں والا کام کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اس نیت سے کہ میں اپنے طالب علم بھائی کا خرچہ پورا کروں گا۔ ایک دین کا علم پڑھتا تھا اور دوسرا اس کے اخراجات برداشت کرتا تھا، وہ بے نیاز ہے، اس نے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو قبر کھودنے والا کہتا ہے میں نے پھر وہاں کو سارے واقعہ سنایا اور اس کے بعد میں نے قبر کھودنے کا کام چھوڑ دیا اور مدرسے میں جا کر داخلہ لے لیا کہ میں اللہ مجھے بھی پڑھتے پڑھتے موت آ جائے لیکن طالب علمی کی حالت میں موت نہ آئی۔ پھر وہ اپنی زندگی کے اندر ہی بہت بڑا عالم بنا اور پھر اس کی نسل سے کئی جید علماء جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، طالب علموں پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مجرموں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟
قالوا لم نک من المصلین، نمازیں نہ پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، جو لوگ دین کا دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کسی نے داڑھی رکھ لی تو اس کا مذاق ہے، کسی نے سروزہ لگا لیا جماعت کے ساتھ اس کا مذاق شروع ہو گیا، اور کوئی 10 سال زندگی کے ضائع کر بیٹھا، 20 سال سہ کر بیٹھا، مسجد میں نہیں آیا، اب اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے آ گیا تو اب کہتے ہیں یار آج تو چاند نکل آیا ہے، نیا نیا چاند نکلا ہے، یعنی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بس ایک نماز کافی ہے، دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ وضو پہ اعتراض کر دیا، وضو کر رہا ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے آپ تنہائی میں الگ اس کو سمجھا دیں، وضو کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، نماز کے اندر کمی دیکھ دیں، الگ سے اس کو سمجھا دیں۔ 4 آدمیوں نے نہ بات کہیں، وہ اپنے عزت کے خلاف سمجھتا ہے تو ایسے انداز میں دین پہنچانے کا کیا فائدہ کہ وہ قبول کرنے کی بجائے وہ اور دور ہو جائے۔ اس انداز میں دین کی بات پہنچا دیں کہ کم از کم وہ قبول کر لیں، تو وہ کیا کہیں کہ جہنمی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق والوں کے ساتھ ہم بھی دینداروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، غریبوں پر خرچ ہی نہیں کرتے تھے، الٹا مذاق کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کیونکہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھیں گے۔